معاف نہ کرے گا وہ بندہ جس کو قتل کیا ہے یا اس کے اولیاء، اس وقت تک تو تیری معافی کا کوئی راستہ نہیں، اور بس اب تو جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا کوئی راستہ نہیں میرے لیے؟ کہا نہیں کوئی راستہ نہیں۔ کہا کہ چلو اب 99 کو 100 ہی کر دیتا ہوں۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا کہ تو مجھے کہتا ہے جہنم میں، چل میں بھی جہنم میں، تو بھی دنیا سے تو کم از کم رخصت کر دو۔ بعد میں کوئی عارف ملا، یہ تو تھا کون؟ مفتی، سمجھے، اور فقیہ۔ بعد میں ملا کوئی عارف، معرفت رکھنے والا، تو اس سے جا کے پوچھا کہ بھئی کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا بھائی تو ایسا کر کہ اب اپنی زندگی کو وقف کر دے عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اور توبہ کرنے میں یہ بھی دعا مانگ کہ یا اللہ جن بندوں کا میں نے حق طلب کیا ہے ان کو مجھ سے راضی کر دے، یہ دعا مانگ، اور اب کسی ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں پر تو عبادت ہی کر سکے، اور یہاں سے یہ جو دنیا جس میں تو ملوث رہا ہے اس کو چھوڑ دے، تو بیت المقدس چلا جا۔ تو وہ بیت المقدس روانہ ہوا، اس ارادے سے یہ طلب لے کر روانہ ہوا کہ وہاں جا کر میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا، توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اور اپنی زندگی کو وہاں جا کے درست بناؤں گا۔ اس نیت سے گیا، راستے میں انتقال ہو گیا، ابھی پہنچا نہیں تھا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ تو اللہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کہ یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے مرنے کی جگہ تک کتنا فاصلہ ہے، اور جہاں مرا ہے وہاں سے بیت المقدس کا کتنا فاصلہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف ایک آدھ قدم زیادہ تھا۔ کہا کہ بخش دیا میرے بندے کو بخش دیا، کیونکہ یہ چل پڑا تھا اور ابھی آدھے راستے سے بھی زیادہ اس نے قطع کر لیا تھا، لیکن طلب لے کے چلا تھا، تو اس طلب کی برکت سے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہیں سے ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ان کے ہاں نا امیدی کا گزر نہیں تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یاس اور نا امیدی کا گزر نہیں تھا۔ کیسا ہی آدمی ہو اس کو کچھ نہ کچھ ایسا نسخہ بتا دیتے تھے کہ جس سے کم از کم وہ موجودہ حالت سے نکل جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جائے، کچھ جہنم سے نکل جائے، جنت کی طرف چلا جائے۔ ہر موقع پر ان کا یہ آپ دیکھیں گے حضرت کے مواعظ میں، ملفوظات میں، ہر جگہ نا امیدی کا گزر نہیں۔ تو انہوں نے اس واقعے سے یہ استدلال فرمایا کہ عام قاعدہ تو وہی ہے جو مفتی صاحب نے بتایا تھا، کیا حقوق العباد کا معاملہ ہے، نہ توبہ کارگر ہے نہ استغفار کارگر ہے جب تک کہ بندے نہ معاف کریں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ بعض اوقات، یعنی یہ قاعدہ تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے ایسے شخص کو بھی اس طرح معاف کرا دیتے ہیں کہ جن کے حقوق اس نے پامال کیے ان کو راضی کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، لیکن بہت اس نے طوفان مچایا ہے، تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، جب تک تم معاف نہیں کرو گے یہ معاف نہیں ہوگا، لیکن میں تمہیں اتنا دوں گا تمہاری معافی کے بدلے میں کہ تمہارے بھی بارے کنیارے ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر میں یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے کبھی حقوق العباد میں اتنی کوتاہیاں کی ہوں کہ سب لوگوں سے معاف کرانا مشکل ہو، اس کے لیے بھی یہ راستہ ہے۔ راستہ کیا ہے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ اپنے رحمت سے میرے صاحب اصحاب حقوق کو راضی فرما دیجئے۔ تو اگر وہ طلب صادق سے اس نے توبہ کی ہوگی اور طلب صادق کے ساتھ اپنے حالات کو درست کرنے کا ارادہ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو معاف کرا دے۔ تو یہ یعنی بظاہر تو بالکل آگے دروازہ بند نظر آتا ہے نا،
کہ بھئی حقوق العباد پامال کیے ہیں، بغیر ان کے راضی کیے ہوئے، ان کو سے معاف کرائے ہوئے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ بند. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ کم از کم یہ کر لے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے.